یہ ہے فَأُولَئِكَ یہی جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے خلاف زبان کھول رہے ہیں، تھے، ہیں یا ہوں گے، یہ سارے عند اللہ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں ہم الکاذبون پکے جھوٹے ہیں، جن کے مذہب کو قرآن ہی جھوٹا کہہ دے، ان سے تو ہماری بات ہی نہیں ہے۔ 14 صدیاں پہلے جہنم ہلاک ہو گئے منافق، ان سے بات نہیں ہو رہی، بات ان سے ہو رہی ہے جو اب سیدہ عائشہ صدیقہ کے خلاف زبان کھولتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں جس مذہب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ کے خلاف زبان کھولی جاتی ہو، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ کے ہاں ان کا مذہب ہی جھوٹا ہے۔ جب نص قطعی سے ثابت ہو جائے کسی کا جھوٹا ہونا تو پیچھے کوئی گنجائش رہتی نہیں، بندہ کہے چلو خیر، چلو خیر اعمال میں تو کہیں نہ کہیں سمجھ آ جائے گی، اعتقاد میں نہیں آتی۔ جو عقیدہ ہے اس میں چلو خیر چلتی ہی نہیں ہے۔ اور اب تک قانون شریعت یہی ہے اور قیامت تک۔ اگر میں نے کسی کے اوپر یہ گندے کام کی نسبت کی ہے، مرد ہے، عورت ہے، لواطت ہے، کوئی بلا بھی ہے، میرے پاس نہ تو ادھر سے اقرار ہے اور نہ 4 گواہ ہیں، تو پھر اللہ کے ہاں یہ بندہ اس شخص کے متعلق جو بات کر رہا ہے، اگر یہ مسلمان ہے تو پھر یہ جھوٹا شخص ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار، الٹا یہ خود گناہ گار ہے۔ تو لہٰذا زبان کو سوچ سمجھ کے چلایا کرے، میں کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کی طرف سے آپ کے پاس اقرار ہے یا آپ کے پاس 4 گواہ ہیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو اس حال میں جیسے سرمچو سرمے دانی میں، پھر تو ٹھیک ہے، وہ زانی ہے، عورت زانیہ ہے۔ اگر یہ صورت نہیں تو آپ کسی کو زانی باقی مسلمان کا یہ وصف ہی نہیں کہ وہ زنا کرے، یہ ایک الگ پہلو کھڑا ہے۔ مسلمان کی صفت میں یہ چیز نہیں آتی، مر جائے گا یہ کام نہیں کرے گا، نہ کسی لڑکی کے ساتھ نہ کسی لڑکے کے ساتھ۔ مسلمان جو ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، خصوصاً جو نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، یہ توجہ کریں میرے جملوں، کیونکہ ہر طرف برائی، بے حیائی، فحش اور عریانی سر اٹھا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ شخص بچ ہی جائے گا جو گندی نسبت اور گندی صحبت سے دور رہے گا۔ وہ تہجد گزار بندہ بھی ہو، اگر وہ ایسے لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ شکار ہو ہی جائے گا، یہ یاد رکھ۔ یہ اصول ہے نا کہ آپ جس طرح کے نظریات و معمولات والے لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسے ہمارے ہاں کہتے ہیں خام خواہ آپ سے وہ کام آج نہیں تو کل ہو ہی جاتا ہے، حالانکہ آپ چاہ بھی نہیں رہے ہوتے۔ یہ وہ بخاری کی حدیث کی مخالفت ہے جس میں فرمایا کہ برے بندے کی نسبت اور اس کی صحبت، اس کے بعد اٹھنا بیٹھنا ایسا ہی ہے جیسے لوہار کی بھٹی کی مثال ہے، وہ آپ کو آگ نہ بھی لگائے، آپ ساتھ جو بیٹھے ہیں چنگاریاں آپ کو جلا کے رکھ دیں گے۔ یہ آپ کی اپنی سوچ ہے،
نہیں وہ تو اچھے بندے ہیں، نماز پڑھتے نہیں پھر بھی اچھے ہیں، داڑیاں پوری نہیں پھر بھی اچھے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں پھر بھی اچھے ہیں، علماء کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں پھر بھی اچھے ہیں، آپ کے نزدیک اچھے ہیں نا، پھر چنگاریاں آپ کو بھی پہنچ رہی ہیں۔ یہ آپ میری نصیحت یاد رکھنا، میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث آپ بخاری میں خود رسول پاک کے پڑھ کے آئے ہیں۔ یہ جو خصوصاً کالج یونیورسٹی میں بچے جاتے ہیں وہ توجہ کریں ان باتوں پہ۔ نہیں میرا تو کلاس فیلو ہے، ہمارا وہ کوئی کلاس فیلو نہیں ہے جو بے نمازی ہے، وہ آپ کو تباہ کر دے گا، ایک دن آئے گا اگر آپ کا وہ دوست ہے تو۔ اگر وہ داڑھی کتراتا منڈاتا ہے، جتنا مرضی مجاہد اور جہاد کرنے والا کیوں نہیں، آپ اس کی صحبت میں گئے آپ کو وہ غرق کر دے گا ایک دن۔ اگر وہ دین کے ساتھ مخلص ہے تو پہلا فرض ہی نماز ہے، کیوں نہیں پڑھتا؟ اگر وہ دین کے ساتھ مخلص ہے تو سرکار نے واضح لفظوں میں فرمایا میرے دشمنوں یہودیوں جیسی شکل نہ بناؤ، وہ کیوں نہیں داڑھی پوری کرتا؟ جو اپنے نبی سے وفا نہ کر سکا وہ آپ کا خیر خواہ ہے؟ نہیں وہ ہمیں کہتے ہم بڑے وفادار ہیں، کہنے کو تو رئیس المنافقین بھی کہتا تھا۔ میں آپ کو کہوں میں آپ کا بڑا وفادار ہوں، آپ کو کہوں فلمیں بھی دیکھ لیا کرو، ڈرامے بھی دیکھ لیا کرو، گانے بازی بھی سن لیا، میں آپ کا بڑا ہی وفادار ہوں، میرے جیسا ظالم ہی کوئی نہیں۔ یہ تو منافق کی بات ہے نا، سرکار کی بارگاہ میں آپ پڑھ رہے ہیں پیچھے سورہ بقرہ میں، جب آتے جی ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم تو نصیحت کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اصلاح ہی چاہتے ہیں، جب اٹھے کام وہی شریعت کے خلاف، تو کیوں نہیں آخر آپ لوگوں کو سمجھ آتی؟ ان لوگوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، خصوصاً اٹھنے بیٹھنے نسبت اور دوستانہ تعلق میں وہ اس قابل نہیں ہے جو رسول پاک کی شریعت کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔ لاکھ بار آپ کو قسمیں اٹھایا جی میں بڑا دین کا وفادار، وہ ظالم ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ آپ کا کلاس فیل ہو، آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، محلے دار ہو، کوئی تنظیم کا ساتھی ہو، کوئی تحریک کا ساتھی ہو، کوئی پیر بھائی ہو، یہ بھی بڑا ایک عذاب ہے۔ اور کوئی نہیں، یہ تو اپنے پیر بھائی ہیں، ہمارے ہاں پیر بھائی نہیں دیکھا جاتا، سیدھی سی بات، ہمارے ہاں رسول پاک کا دین پہلے ہے، پیری مریدی کا نظام بعد میں۔ یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے اس وقت، جیسا بھی لچڑ اچنگا بھنگا پیر بھائی تو ہے نا جی، بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ ہماری بات ختم ہوتی ہے رسول پاک کے دین کے رشتے پہ، ہماری بات پیر بھائی پہ ختم نہیں ہوتی۔ جس بندے کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی وہ اللہ کے فضل سے مسلک اہل سنت کا اور مصطفیٰ کریم کا وفادار ہوگا، جس کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی وہ غدار ہے۔ اور میں آپ کو اس کی مثالیں دے سکتا ہوں، اگر آپ تو نہیں دوں گا، اگر کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو میں اس کو مثالیں بھی دے سکتا ہوں کہ کس کس طرح یہ لوگ غداری کر رہے ہیں۔ اچھا آپ سے سوال ہے، حد سے زیادہ ایک بندہ صحابہ سے محبت کرتا ہے، باقی کوئی دین کا کام اس سے نظر نہیں آتا، آپ اس کو رسول پاک کا وفادار کہیں گے؟ حالانکہ صحابہ کی محبت میں ہی کھڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ اس قرآن کی آیت کے مخالف کھڑا۔ کسی کے ذہن میں ہے اس کا شان نزول؟ ہاں جی ہاں جی، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، شاگردوں کو، مریدوں کو کہا تھا کون سا کوئی اسلام کے اندر جناب ہفتے کے دن شکار کرنا مچھلی کا فرض عین ہے، کون سا کوئی اسلام کے اندر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا فرض عین ہے؟ ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے، پہلے اپنے مسئلہ کے یہودی پہ بھی عمل ہو جائے گا، وہاں منع تھا، اسلام میں تو فرض ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ گار ہوں۔ انہوں نے کہا بڑی اچھی ترکیب آپ نے دی ہے، جبریل امین نازل ہو گئے، اے حبیب عبداللہ بن سلام نے یہ منصوبہ بنایا، آپ اس کو کہہ دیں گو اسلام میں فرض نہیں ہے ہفتے کے دن شکار کرنا،
لیکن آپ جو شکار نہیں کریں گے کس وجہ سے؟ یہودی مذہب پہ عمل کرنے، آپ اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے۔ اگر سرکار کا ڈائریکٹ مرید ہو اور ایک چیز چھوڑ دے تو قرآن اس کی نفی کر دے، اور آپ جیسے مرضی گل چھڑے ہو رہے ہیں، نہ آپ کی داڑیاں ہوں، نہ آپ کی نمازیں ہوں، نہ آپ روزے رکھیں، نہ آپ کی زکوٰۃ کا کوئی سسٹم ہے، نہ آپ کو چغلی غیبت کی تمیز ہے، نہ آپ کو یہ تمیز ہے کہ میں کس عالم کے خلاف اپنی زبان کھول رہا ہوں۔ آپ رسول پاک کے دین کے وفادار ہیں، اپنی ذات تک ضرور ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں۔ پیر بھائی ہو، کلاس فیلو ہو، اچھا جی رشتہ دار ہو، تنظیمی بندہ ہو، تحریک کا بندہ ہو، ایک ہی پیر صاحب کے اکٹھے مرید ہو، دونوں ایک ہی ہاتھ میں ہاتھ ڈال، اگر وہ رسول پاک کے دین کا وفادار وہ جو رسول پاک کی شریعت پر، یہ نہیں کہ ایک شعبے کو پکڑ لیا تو باقی سارے شعبے ہی ختم ہو گئے، تو آپ اس کے ساتھ دوستانہ تعلق نہیں رکھ سکتے حدیث بخاری کی روشنی۔ ہاں مسلمان ہے، سلام دعا کی اجازت ہے، گناہ گار قطع تلقی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے نا۔ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، آپ ہر روز دعائے قنوت میں یہی کہہ رہے ہوتے جو میں نے آپ تک سمجھایا۔ کالج یونیورسٹی کے بچے اسکول کے میری اس بات پہ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ جب برے بندے کے پاس بیٹھیں گے نہیں تو برائی کیسے قریب آئے گی؟ ایسے خواب تو نہیں آنا کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے یا کروانا ہے۔ جتنے بھی نئے جوان ہوتے ہیں بچے یا بچیاں، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے خراب ہوئے ہوں، شاید کچھ 100 میں آپ کو 1-2 ملے، زیادہ کو سوسائٹی، معاشرہ اور ان کی جو نسبت والے لوگ ہیں وہی خراب کرتے، تو آپ ان کے اوپر بیٹھے ہی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ ہے کتنے تم جا کے پوچھ کتنے گئی ہے گڈی؟ یار تفصیل دوسری آپ جا کے پوچھ لو بھی کتنے کنے بجے جنازہ ہوا۔ اچھا جی، تو جب 4 گواہ نہیں تو بندہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ شیعہ جو آج سید عائشہ صدیقہ کے خلاف بھونکتا ہے، ان کے پاس کہاں گواہ ہے؟ قرآن نے ان کو کذاب کہا ہے، جھوٹا کہا ہے، قرآن نے ان کو کذاب کہا اور جھوٹا کہا ہے۔ تو پھر ہوگا کیا؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ کا تم پہ فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ، تو ضرور پہنچتا تمہیں، فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ، جس چرچے میں تم پڑے ہوئے ہو، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ یہ مسلمانوں کے لیے آیا جو نئے مسلمان منافقوں کے ہاتھ چڑھ گئے تھے اس معاملے میں، ان کے لیے پھر سزا کا حکم آ گیا، 80 کوڑے لگاؤ ان کو، تو یہ بچ گئے۔ تو رب نے فرمایا یہ 80 کوڑے کی جو میں نے سزا دی ہے نا، یہ میری طرف سے رحمت ہے اور فضل ہے، ورنہ عذاب ہی تھا جہنم کا۔ ان کو تو لگ گئے، وہ تو بچ گئے۔ اگر میں نے کسی کے بارے میں کہہ دیا مجھے تو اب مارنے والا بھی کوئی نہیں، اسلامی حکومت جو نہیں ہے، تو پھر میرے لیے کیا کھڑا ہے؟ عذاب عظیم۔ آپ نے نوعیت کو نہیں سمجھا۔ کسی مسلمان کو زانی یا زانیہ کہنا یہ آسان نہیں ہے، حد جاری ہوگی تو عذاب عظیم سے بچیں گے نا۔ ادھر جو فرمایا وہاں تو حد سرکار علیہ السلام نے خود جاری فرمائی تھی، جو نئے مسلمان منافقوں کی بات ہاں میں ہاں ملا چکے تھے، فرمایا 80 کوڑے ماریں گے پھر تمہاری جان چھوٹے گی۔ انہوں نے عرض کیا ہم حاضر ہیں۔ قرآن جو آ گیا، فیما افضتم فی، جس چرچے میں تم پڑے ہوئے ہو، وہی منافقوں والی جو بات تھی۔
اذ تلقونہ، جبکہ لاتے تھے تم، ہو اس واقعہ کو، اس قصہ کو، بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں پر، اپنی زبانوں پر۔ کیسے لاتے تھے؟ اس نے اس سے سن لیا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، اگلے نے اگلے سے سنا، سنی سنائی۔ کس بات پہ؟ فاضل بریلوی نے ترجمہ بھی وہ مفہومی کیا، سنی سنائی بات ایک دوسرے کی زبان پہ تم لاتے رہے۔ وَتَقُولُونَ، اور تم کہتے رہے، بِأَفْوَاهِكُمْ، اپنے منہ کے ساتھ، ما، وہ گفتگو، وہ بات، وہ کلام، لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس گفتگو کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، تم نے وہ جملے بولے۔ وَتَحْسَبُونَ، اور تم خیال کر رہے ہو اس معاملے کو، سیدہ عائشہ والے معاملے کو، ہے نا، تم سمجھتے ہو یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، تم اس کو چھوٹی سی سمجھ رہے ہو۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے، میرے حبیب کی بیوی کی بات ہے، میرے حبیب کی بیوی کی عزت کی بات ہے۔ جب بیوی کی عزت کی بات ہے تو حبیب کی عزت کی بات ہے۔ بیوی کی عزت اگر معاشرے میں خراب ہو، کسی بھی عام مسلمان کی بات، تو شوہر کی عزت بچ جائے گی؟ تو فرمایا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم ہلکا سمجھ رہے ہو، ہمارے ہاں تو بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ تو یا اللہ جب کبھی ہم ایسا کوئی سن لیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَلَوْلَا، کیوں نہیں اس طرح ہوا، اذ، جب کہ سمعتمو، تم نے سنا، ہو سید عائشہ والے معاملے کو، قل، تم کہہ دیتے، ما یکون، نہیں ہے مناسب، لنا، ہمارے لیے، ان نتکلم، یہ کہ ہم کلام کریں، گفتگو کریں، بہذا، سید عائشہ والے معاملے میں، ہمارے لیے تو جائز ہی نہیں ہے، کون سا کوئی ہمارے پاس گواہ ہے؟ تو قانون دے دیا، جب کوئی اس طرح کا معاملہ سنو، نہ اقرار ہے نہ چار گواہ ہیں، تو تمہارے اوپر فرض ہے زبانیں بند رکھو اور کہو مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے بغیر دلیل کے کسی کو زانی قرار دینا، بغیر دلیل کے کسی کو مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اللہ، قل، تم یہ کہنا تھا، یعنی یہاں پہ ایک اور بات ہے، بات سن کے گونگے بن جانے کا بھی حکم نہیں آیا۔ فرمایا وَلَوْلَا سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا اس بات کو، قل، تو تم فوراً بول کے کہتے ہیں، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے مناسب ہی نہیں کہ ہم ایسی بات کریں جب گواہی کوئی نہیں۔ تو گویا اس کو سمجھانا بھی جو پہنچا رہا ہے، ہاں تیرے 50 گواہ ہیں، یا جس کے لیے تو کہہ رہا ہے اس نے اقرار کیا تیرے سامنے، نہیں تو اس کو کہ چپ رہ، یہ حکم ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا تو تب بھی آگ لگا کے رکھ دیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بد سے بدنام زیادہ برا ہے، جو روزانہ ہی بے غیرتیاں کر رہے ہیں وہ لوگوں کی نگاہوں میں ٹھیک، اور جس نے کچھ کیا ہی نہیں، صرف بات نکل گئی ہے، وہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہتا بیچارہ، خصوصاً اگر اس کا کوئی تعلق اللہ کے دین سے ہو۔ فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے، تو حدیث پاک پڑھی نہیں، جو سنی سنائی بات کو آگے پہنچائے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میری امت کا کذاب انسان ہے۔ تو یا اللہ یہ تو مناسب نہیں کہ ہم وہ بات کریں، تو پھر کرنا کیا تھا؟ سبحانک،
الہی تو ہی پاک ہے۔ ھذا بہتان عظیم، یہ عظیم بہتان ہے، یہ کہنا تھا انہوں نے۔ یا عز، نصیحت فرماتا ہے کم تمہیں اللہ اللہ، اور جن سے اونچ نیچ ہو گئی تھی، منافقوں کے جملوں میں آ گئے تھے جو نئے نئے مسلمان ہیں، ان تعودوا لمثلہ ابدا، اب کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ کیوں؟ ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو پھر کبھی نہیں ہونا چاہیے، اگر تو مومن ہو تو پھر ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے بغیر اقرار و گواہی کے کسی کو زانی کہہ دینا۔ اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ورنہ جہنم ہے۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں نا اس جملے کو عام فام بولا جاتا ہے، فلانی ایسی ہے تو فلانا ایسا، لوگ اس کو گویا گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ آپ نے اس کو یہ سمجھا ہے کہ جو اتنا کہے وہ جہنمی ہے۔ چار گواہ یا اقرار، اس کے بغیر کسی کو زانی کہا تو یہی جہنم میں لے جانے کو کافی ہے۔ قرآن نہیں، میں نے کوئی گھر سے بات کی، اور یہاں تو عذاب ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی ہے، آپ کے سامنے ہی ہے جو حال۔ وَيُبَيِّن، صاف صاف بیان کر دیا ہے اللہ نے لکم، تمہارے لیے الآیات، اپنی آیات بینات کو، احکامات کو۔ کون سی چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے، پوشیدہ ہے، نہ ہم سیکھنے ہیں تو ہماری اپنی خطا ہے، رب نے تو سب کو واضح کر دیا۔ الحلال بین والحرام بین، او کما قال النبی علیہ السلام۔ واللہ علیم حکیم، اللہ ہی علم و حکمت والا ہے۔ اب جنہوں نے سید عائشہ کے خلاف زہر آلود زبان کھولی، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، جنہیں اچھا لگتا ہے، جن کو پسند ہے، ان یہ کہ تشیع پھیلے، الفاحشہ بے حیائی، فحاشی، عریانی، برائی، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم، تو اس طرح کے تمام لوگوں کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ گو یہ آیت ایک خاص واقعے کی طرف ہے، جو سید عائشہ کے خلاف مدینہ منورہ میں مسلمانوں میں بے حیائی پھیلا رہے تھے، خاص واقعے کی طرف، لیکن حکم عام کھڑا ہے۔ حکم جیسے وراثت، ایک عورت ہی گئی تھی نا جی، اس کے شوہر کا انتقال ہوا، عرب کا دستور تھا کہ عورت کو وراثت دیتے نہیں تھے، 3 بچی ہیں، خود بیوہ ہے، ان کے چچے نے ساری جائیداد پہ کیا کر لیا؟ یہ رسول پاک کی بارگاہ میں چلیں، یا رسول اللہ، اسلام ہر برائی کو مٹا رہا ہے، کیا یہ جو عورت کے اوپر ظلم ہے وراثت سے، اس کو کچھ نہیں ملتا، یہ نہیں مٹائے گا؟ میں ان بچیوں کو کدھر لے کے جاؤں؟ خود میں بیوہ ہو گئی ہوں، 3 بچی ہیں، یتیم ہیں، ان کا ابا مر گیا، چچے نے سارے مال پہ قبضہ کر لیا، اسلام کب اس ظلم کو اٹھائے گا؟ سرکار فرماتے ہیں بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گئے، جبریل امین آ گیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، آگے نظام چلتا ہی گیا، تو پھر حقوق بیان ہو گئے۔ اب کوئی کیا کہے گا یہ صرف اسی ایک عورت کے لیے مسئلہ تھا؟ شان نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے، حکم۔ تو کافروں کا طریقہ چلا آ رہا تھا کہ بیٹی کو، بہن کو اور بیوی کو وراثت سے حصہ نہیں دیں گے، میلاد والے آقا کی برکت سے پھر بیویوں کے بھی حصے آ گئے، ماؤں کے بھی حصے آ گئے، بہنوں کے بھی قرآن میں حصے آ گئے، بیٹیوں کے بھی قرآن میں حصے آ گئے کہ ان کو لازمی وراثت دینی ہے، اور ایسے آ گئے کہ وہ کہہ بھی دینا نہیں نہیں ہم نے لینا نہیں، رب کا دین فرماتا ہے یہ جملہ قابل قبول نہیں، اس کو دینی ہی پڑے گی۔ اور یہاں بھائی ایسے ظالم ہیں، ان بیچاریوں کو
دھمکیاں پلا، فلاں لالچ دے، فلاں دے، ساری جائیداد اپنے نہ کرا لیتے. کتنی دیر کھاؤ گے؟ قیامت کے دن جواب نہیں دینا. ان کو ادھر بڑی سمجھ آتی ہے، فلاں کے 10 روپے فلاں بندے نے کھائے جہنم میں جائے گا. آپ نے کئی لاکھ کی جائیداد اپنی بہن کی ماری ہے، آپ پھر جنت میں جائیں گے؟ اور 10 روپے والا آپ کو جہنمی نظر آتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کی، بعض کی اربوں روپے کی بہنوں کا حصہ بنتا ہے. تم نے جو بہنوں کا حصہ مارا ہے تم جنت چلے جاؤ گے. پھر ادھر سمجھ نہیں آنی، ادھر سمجھ ہے. یہ وہی بات ہے. کل ہم بیٹھے تھے ادھر، تو ایک بندہ پتہ نہیں کون تھا، کوئی دور کا رشتہ دار، کل خانی کا کھانا حرام ہے، ایک بندے نے بیان کیا. میں نے پھر اس کو سمجھایا حدیث پاک اور جو بھی ہمارے اللہ کے فضل سے دلائل ہیں اہل سنت کے. تو ظاہر ہے اس کے بعد راہ تو کوئی نہیں تھی. میں نے کہا اس کو حرام آپ ثابت کریں گے، ورنہ خواہ مخواہ دین کے اندر جرت نہ کیا کرے. کوئی راہ جب نہ ملی نہ آخری جملہ یہ تھا، چلو مان لیا. میں نے کہا جی آپ نہیں کر سکتے نہ پکائیں. چلو میں مان لیتا ہوں یہ بات ٹھیک. جب آپ کے پاس، آپ امیر آدمی ہیں، آپ نے اپنی والدہ کے ختم پہ 10 دے کے بکرے کے لگا دی، تو کل کو غریب بھی تو سوچے گا. توجہ سے میری بات سننا. میں نے کہا اگر یہی مسئلہ آپ کو کل خانی پہ یاد آتا ہے تو آپ کو شادی پہ کیوں نہیں یاد آتا ہے؟ اگر اس وجہ سے کل خانی حرام ہے کہ امیر کرے گا تو غریب کل کو کہاں جائے گا، حالانکہ حکم نہیں ہے جو میں نے پوری حدیث اور شریعت سمجھا دی ہے، تو بتائیے کیا آپ لوگوں کے ہاں شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے غریب کی شادی ہوتی ہے؟ 5-10 بندے بلاتے ہیں آپ لوگ. کار پہ آیا ہوا تھا، یعنی امیر آدمی تھا، نہیں آپ کول خانی کو شادی پہ نہ لے کے آئیں. میں نے کہا اب تکلیف ہوئی ہے، کام تو ایک ہی ہے. وہی خرچے آپ شادیوں پہ کریں، 20 حرام کام آپ کریں، وہاں آپ کو غریب نظر نہیں آیا کہ غریب کل کو بیٹی کی شادی پہ اتنا خرچہ تو کر نہیں سکے گا؟ کول خانی پہ تجھے یہ اصول یاد آیا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، ہو گئی، السلام علیکم، ہو گیا. میں نے کہا آپ تو اکیلے ہیں، آپ پوری نسل کو بھی لے ہیں نا، اللہ کے فضل سے اہل سنت کے بعد دلائل ہیں. تو نے سمجھا کہ سارے تیرے جیسے بے وقوفی بیٹھے ہیں اس محفل. 3 دن تو آگ جلانا ہی حرام ہے فوتگی والے گھر. میں نے تو ایک دن کے لیے حدیث لیا، ایک دن فوتگی والے گھر آگ جلانا حرام، میں تجھے 5 لاکھ روپے انعام دوں گا، یہ بندے گواہ بیٹھے. ہم نے تو یہی سنا. میں نے کہا جھوٹ ہی سنا ہے نا، میں تجھے 5 لاکھ کا. حکہ اسی وقت بنانا حلال ہے، اس میں بھی آگ ہی ہے. اسی دن سے حکہ چل رہا ہے، وہاں جتنے آتے سارے ہی پی رہے ہیں. روٹی پکانا حرام ہو گیا. اس کو آتی ہے شرم دین کی باتیں کرنے کی. وہ جہاں بھی ان کا کوئی باندر آگے بیٹھے گا کوئی نہ کوئی شرارت کر کے ہی اٹھے گا. ورنہ وہاں 10 بندے جو بیٹھے تھے نا، اس نے 2 کا دماغ خراب کر کے ہی اٹھنا تھا. یہ تو قدرتی وہاں پہ ایک بندہ کوئی بیٹھا تھا، میرے ادارے کا یہ ایڈریس ہے، آپ کسی بندے کا فون نمبر میں آپ کو دیتا ہوں، اس سے پوچھتے رہے بھی کب کول خانی ہے اس مسجد میں، کب کول خانی ہے. جتنے بجے کا اعلان ہو آپ 3 سے 5 میں لیٹ آئیں گے تو امید ختم گزر چکا ہوگا. آپ ہی ایسے کرتے ہوں گے. میں نے کہا تو ذمہ دار بھی میں اپنی ذات کا ہوں، میں تیرا تو نہیں ذمہ دار. گناہ کوئی کرے تو میرے اوپر تھوپ دے. اصل مقصود تو اس بیچارے کو حاصل نہ ہوا کہ کول خانی کا کھانا آ رہا. اب اس میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر، یہ ہر جگہ ان کی یہی شرارت ہے. میں نے کہا جو حرام ہے نا، فاضل بریلوی نے جو فقہا نے لکھا، وہ شادی پہ بھی پکے تب بھی حرام ہے کہ مرنے والے کی وراثت سے پکایا جائے اور اس میں کچھ نابالغ کھڑے ہوں. اصل مسئلہ فاضل بریلوی نے یہ لکھا تھا، نابالغ اجازت بھی دے دے تو اس کی اجازت کو شریعت نہیں مانتی. فرمایا اب یہ کھانا اگر مرنے والے کی جائیداد سے، جبکہ اس کے ورثاء میں کچھ
ان سے اگر کل خانی کا کھانا ہوگا تو وہ کھانا حرام ہے. میں نے کہا کل خانی کے لیے نہیں، وہ نابالغ کی اجازت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے، یہ شادی پہ ہو تب بھی حرام. تو جدھر دیکھو فتنے سر اٹھا رہے، جدھر دیکھو فتنے سر اٹھا رہے. تو اس وقت ضرورت ہے اہل سنت کو اپنے مسلک کو سیکھیں، اپنی بچیوں کو سکھلائیں، اپنی بیویوں کو سکھلائیں، جو ضروری بات ہے. سمجھ آئی آپ کو بات کہ نہیں؟ ان کی ایک 10 سال کی چمچی عورت آ کے بیٹھ جائے نا آپ کی عورتوں میں، وہ کوئی نہ کوئی شرارت چھوڑ کے جائے گی. آپ کی 50 سالہ عورت کو بھی ایک بات کرنی نہیں آتی. اسی وجہ سے کئی گھر سنیوں کے تباہ ہوئے ہیں، علم دین سے دوری کی وجہ سے. نہ ہم خود سیکھتے ہیں، نہ ہم گھر والوں کو سیکھا. ہمیں آتی شرم. اب ہماری ماں دین سیکھے گی تو دین نہیں سیکھے گی تو پھر خلاف فطرت ہی مرے گی. میں اپنی ماں کو بتاؤں جی حیض کا یہ مسئلہ ہے، بالکل بتانا ہوگا. نمازیں چھوڑ کے بیٹھی رہے، پھر ڈائریکٹلی مسئلہ ہے، اپنی ہمشیرہ کو سکھا کے ان کو سمجھا دیں. یہ تو فرائض علوم کے اندر کھڑے ہیں. کتاب لے کے اس کو دے دیں، اماں حضور اس کو پڑھ لیں. خود لکھ کے آسان لفظوں میں دے دیں، اس کو اماں حضور پڑھ لینا. ریکارڈ کر کے اماں حضور اس کو سن لینا، میں جا رہا. کتنے ذرائع اللہ نے ہمیں دیے یار. ہم سکھلانے کو جائیں کیوں؟ ہم تو کہتے ہیں جو جہنم جا رہا ہے کل کہ جاتا، آج جائے. زبان سے نہیں کہتے، کردار سے کہتے. وہ تھے یا یہ ہیں جو آج کل بے حیائی پھیلا رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھے فحاشی اور یعنی، یا شادی والے، وہ بھی تو جتنی دیر شادی ہے فحاشی اور یعنی پھیلا رہے. ان سب کے لیے قرآن کی آیت ہے، ان سب کے لیے. اگر کوئی نہیں ہے ان منافقوں کے لیے تھی تو پھر کہنا جی وہ صرف ایک مثال رکھی تھی، وہ جو اس کا حکم آیا وراثت کا وہ بھی صرف اسی ایک عورت کے لیے آیا تھا. اگر نہیں تو پھر یہ بھی سب کے لیے، یہ بھی سب کے لیے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم کب کے ہلاک ہو چکے تھے. اس نے توبہ کا آپشن رکھا، سزائیں اونچ نیچ ہوگی اس کے لیے حد جاری کرنے کا حکم دیا. حد جاری ہوگی، گناہ ختم، گناہ ختم. یہ اس کی رحمت ہے. حدود کو نازل فرما کے، سزاؤں کو نازل، اس کا فضل ہے. او علی پاک نے جس کا ہاتھ کاٹا، بندہ کہتا تو جا رہا تھا کیا بات ہے علی تیری، کیا بات ہے، جہنم سے بچایا. حالانکہ اس کا تو ہاتھ ہی کاٹا گیا. وہ اسی اعتبار سے کہتا جا رہا تھا کہ مجھے اگر سزا نہ ملتی تو مجھے جہنم ہی جانا پڑتا. چوری جیسا کبیرہ گناہ تھا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا، نہ پیروی کیا کرو، نہ چلا کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر. آپ نے دیکھے شیطان کے قدم کتنے لمبے چوڑے، سب کو پتہ ہے. جتنے کام خلاف شرع ہے نا، یہ شیطان کے قدموں پہ ہی چلنا ہے. جتنے بھی گناہ کے کام ہیں شیطان کے قدموں پہ چلنا ہے. ومن، اور جو بندہ بھی یتبع، چلے گا، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر، فَإِنَّهُ، تو پس بے شک ہو، یہ جو شیطان ہے، یأمر، اس کا تو کام ہی یہی ہے، تو حکم دیتا ہے، بالفحشائی، بے حیائی کا، برائی کا، والمنکر، گناہ کا، شریعت کے مخالفت کا. قرآن نے کہا کہ شیطان کا کام ہے شریعت کے خلاف کام کروانا. شریعت کے خلاف کام کرنے کا تمہارے ذہن میں بس بسا، یہ کس کا کام ہے؟ ایک دفعہ پھر بتا دیں، کسی سے شریعت کے خلاف کام کروانے کا ذہن میں فقط ڈالنا کس کا کام ہے؟ سب کو سمجھ آئی؟ اب اپنے آپ میں دیکھیں کتنے شیطان بیٹھے ہیں اس علاقے کے اندر. جو کسی کو برائی کا کہے وہ شیطان. اپنے گھروں میں غور کریں، اپنے گلی میں غور کریں،
اپنے بازاروں میں غور کریں، اپنے آپ پہ غور کریں، کہیں میں تو نہیں شیطان؟ میں اگر آپ کو کوئی گناہ کا کام کہوں تو رب کا قرآن ہے کہ شیطان کا کام ہے گناہ کا کہنا. اب وہ کوئی بھی ہو جو کہہ رہا ہے وہ شیطان کا شتونگڑا ہے، ابلیس تو اس کو کہیں گے نہیں، مرتد یا کافر تو اس کو، کیونکہ عمل کے اندر خرابی، عمل سے کافر نہیں بنتا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. لیکن شتونگڑا تو ہے نا شیطان کا. تو جو آپ کا کہنا غوث پاک او تصویر لگی اس کو خرید لے، وہ بھی شتونگڑا ہی ہے، کیونکہ اس نے گناہ کا کام آپ کو بتایا. نہیں ہے سمجھ؟ سخی سرور کی تصویر خرید لو تو وہ بھی شتونگڑا ہی ہے شیطان کا. تو جو شیطان کہے میری ہی لگا لو تو پھر تمہارے گھر میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے، نقل کفر نباشت، تمہارے گھر میں یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، وہ یہ سب کچھ ڈنڈے پیر کر رہے ہیں اپنی تصویروں کے بال بوتے پہ. تو گویا جس نے آپ کو تصویر کا مشہ دیا وہ بھی شیطان، بھلے وہ غوث پاک کی کیوں نہ خریدنے کا کہہ رہا ہو. تو کوئی مر جائے تو اس کی تصویر لٹکانا، یہ صرف سنیوں کے گھروں میں مسئلہ ہے. باقی تو سامنے بھی بابا جی کھڑے ہوں تو نہیں مانتے انہوں نے تصویریں کب لگانی، یعنی ان کے سامنے بھی غوث اعظم آ جائیں ان بھائی مانو تو نہیں ماننا نا جی. تو غوث پاک کی من گھڑت تصویر کب لگائیں گے؟ خدا را اپنے حال پہ رحم کرو، کسی کے پیچھے نہ چلو یار، میرے پیچھے بھی نہ چلو. اگر میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ خلاف شرع کام، آپ میری بات بھی نہ مانو. یہی تو میں آپ کو پہلے دن سے سکھلا رہا ہوں کہ کوئی ایک بندہ آپ لے لیں اور پھر اندھے ہو جائیں، یہ آپ کی تباہی کا موجب ہے. آپ دیکھیں اگر یہ صحیح بات کر رہے تو ٹھیک ہے، اگر غلط بات ہے تو ہم اس کی پیروی، میں آپ کو ہمیشہ سے یہی سکھلا رہا ہوں. اور اس کا دوسرا نام ہے بند گلی میں مت پھنسو. وہ آپ سے الٹے کام کرائیں گے اپنی بند گلی کی وجہ سے، اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، آپ مجبور ہو جائیں گے. اب کیا کریں، 10 بندے جو کر رہے ہیں آپ بھی تو انہی میں کھڑے ہیں نا. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے جانے دو، یہ سارے گناہ گار. آ جا کے شیطان نے آخری جملہ یہ اتنے بندے کر رہے ہیں سارے گناہ گار، تو کتنے بندے نماز نہیں پڑھتے؟ تو آپ بھی چھوڑ کے بیٹھ جائیں، شیطان آ جائے گا سارے گناہ گار. کتنے فیصد روزے رکھتے ہیں، کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، کتنے فیصد حج کر کے آئے ہیں جن پہ حج فرض ہو چکا کئی بار. یہ کوئی دلیل ہے؟ ہمیں تو اللہ رسول کا دین درکار ہے، ہمیں تو اللہ رسول کا دین درکار ہے، اس کے سوا ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں. جہاں ہے ٹھیک ہے، جہاں نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ مرے، ہمارا اس سے کیا واسطہ.